बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज के दौरान किस मैदान में हाजिरी ज़रूरी है? जवाब: मैदान अरफात में। सवाल: किस नबी के लिए कुरान पाक में गुलाम हलीम के अल्फाज आए हैं? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कुरान पाक में गुलाम हलीम के अल्फाज आए हैं। सवाल: तख्लीक आदम का इजहार अल्लाह पाक ने किससे किया था? जवाब: तख्लीक आदम का इजहार अल्लाह पाक ने फरिश्तों से किया था। सवाल: क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा? जवाब: काफिर लिखा होगा। सवाल: कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा किस हैसियत से मुखातिब किया गया है? जवाब: कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर की हैसियत से मुखातिब किया गया है। सवाल: हज़रत याह्या का दौर कब से कब तक का है? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनिद हैसियत रखती है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनिद हैसियत रखती है। सवाल: हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब क्या है? जवाब: हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब मालिकुल मुल्कुल आदला है। सवाल: किन दो अफराद को एक साथ कब्र में दफन किया जा सकता है? बाप और बेटा, माँ और बेटी, शौहर और बीवी। जवाब: किसी को भी एक साथ कब्र में दफन नहीं किया जा सकता है। सवाल: इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब: इल्मुल हिसाब का आगाज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब: कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश क्यों कहलाता है?
جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: کیا ہم بستری سے پہلے نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جواب: سنت ولیمہ کی ادائیگی کے لیے نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ شب گزارنا یا ہم بستری وغیرہ کرنا ضروری ہے، البتہ مسنون و افضل یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد جب زفاف ہو جائے تو ولیمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صبح 10 بجے نکاح کر کے اسی دن ظہر کے بعد ولیمہ کر دیا تو سنت ادا ہو جائے، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا۔ البتہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، پس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب: محنت کا پھل وہ پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے۔ سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب: مناسک حج کا اہم ترین دن یوم عرفات ہے، جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ سوال: میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب: یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ سوال: مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب: مومن کے آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنے کے عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی؟ جواب: خودکشی ایسا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی۔ سوال: کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب: اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے جنگ کون سی ہوئی؟ جواب: جنگ احزاب اور جنگ خندق دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔
سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورہ نمل میں۔ سوال: رمل سے کیا مراد ہے؟ جواب: رمل سے مراد ہے شانیں ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ سوال: دوار نامی بت کس کی عبادت کے لیے مخصوص تھا؟ جواب: دوار نامی بت کنواری لڑکیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ سوال: کپڑے کو واٹر پروف بنانا، فولاد کو زنگ سے بچانا، شیشے کو رنگین کرنا کس کی ایجادات ہیں؟ جواب: جابر بن حیان۔ سوال: ترکی کا کتنے فیصد حصہ یورپ میں ہے؟ جواب: 5% حصہ۔ سوال: کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا واقعہ نہ بتانے کا مشورہ دیا تھا؟ جواب: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کیا لڑکیوں کے بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب: بالکل جائز نہیں۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کو گرفتار کرنے والے 113 افراد زخمی ہوئے، ان میں سے کتنے شہید ہوئے؟ جواب: 6 افراد شہید ہوئے۔ سوال: حد سے نکلنے والے کی سزا کیا ہے؟ جواب: جو کوئی بھی حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ سوال: کس سورت کو 3 بار پڑھنے کا ثواب 2 قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو 3 بار پڑھنے سے 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن انسان کی آنکھیں کس طرح کی ہو جائیں گی؟ جواب: قیامت کے دن انسان کی نگاہ پتھرا جائے گی اور مجرموں کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ سوال: نہر کوثر کے دونوں کنارے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ جواب: نہر کوثر کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔
سوال: وہ کون سا ملک ہے جو سال میں 2 مرتبہ آزادی کا دن مناتا ہے؟ جواب: وہ ملک پاناما ہے جو سال میں 2 مرتبہ آزادی مناتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: خیبر کا قلعہ کموز کس نے فتح کیا؟ جواب: خیبر کا قلعہ کموز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: طائف کا سفر۔ سوال: سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب: سب سے پہلے بیت المال خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ سوال: ریاکاری کرنے والے کو حشر میں کیا سزا دی جائے گی؟ جواب: ریا اور دکھاوا کرنے والے کو حشر میں ایسی شدید سزا دی جائے گی جس کا چرچا ساری مخلوق میں ہوگا۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھاوا کے مقام پر پہنچے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کریں گے جہاں اس کا خوب ریا اور دکھاوا ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کیا۔ سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا۔ سوال: جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب: جنت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے۔ سوال: کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔ سوال: غزوہ بدر کے سفر میں مسلمانوں کے حصے میں کتنے کتنے اونٹ آئے؟
جواب: غزوہ بدر کے سفر میں 3 مسلمانوں کے ایک ایک اونٹ حصے میں آیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب: یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ سوال: کون سا بادشاہ ٹوپیاں سی کر اپنا خرچ چلاتا تھا؟ جواب: اورنگزیب بادشاہ ٹوپیاں سی کر اپنا خرچ چلاتا تھا۔ سوال: تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا؟ جواب: حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہو۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ انفال از آیت نمبر 6 تا 14 میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے۔ سوال: تمام پھلوں میں اللہ نے کون سے 2 پھلوں کی قسم قرآن میں یاد فرمائی ہے؟ جواب: تمام پھلوں میں اللہ نے 2 پھلوں انجیر اور زیتون کی قسم قرآن کی آیت سورۃ التین کے آغاز میں یاد فرمائی ہے۔ سوال: پہلی وحی رمضان المبارک کی کس تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ جواب: پہلی وحی 17 رمضان المبارک کو نازل ہوئی تھی۔ سوال: جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کس جنت کا ہے؟ جواب: جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار جمعے کی رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس مومن کا ایمان زیادہ مکمل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اخلاق حسنہ سے مزین ہو وہ زیادہ مکمل ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا تھا۔ سوال: وہ 2 کیا چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہے لیکن دکھائی سب کو دیتی ہے؟
जवाब सूरज और चांद है जो दुनिया में नहीं है लेकिन दिखाई सबको देते हैं। सवाल ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल कितने घोड़े थे? जवाब ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल 2 घोड़े थे। सवाल कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को इनकी दुआ पर किस बेटे की पैदाइश की खुशखबरी मिली? जवाब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को इनकी दुआ पर इनके बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी मिली। सवाल कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा कुरान का एहतमाम क्यों किया? जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा कुरान का एहतमाम इसलिए किया क्योंकि जंग यमामा में 78 हिफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए थे। सवाल क्या पानी पर दम करके फूंक मारना जायज़ है? जवाब पानी पर दम करके फूंक मारना मना है। सवाल बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? जवाब बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल सबसे आखिरी में मौत किसको आएगी? जवाब सबसे आखिरी में मौत मलकुल मौत को आएगी। सवाल किस माँ के बच्चे दूसरे वालिदैन पालते हैं? जवाब कोयल। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास पहनते थे? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता और तहबंद पहनते थे। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले खाने काबा को तामीर किया था। सवाल खाने काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? जवाब खाने काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाली सबसे पहली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। सवाल दुरूद शरीफ वाले वजीफे पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब
جب کوئی وظیفہ کسی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے سے وظیفہ پڑھنے والے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر تو وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد جو کہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے نظروں کے سامنے ہوتا ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ پڑھنے والے کے جسم پر نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور طبیعت میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر بیماریوں میں گھرا رہتا ہے، آمدنی کے ذرائع موقوف ہو جاتے ہیں اور شوق و چنچل طبیعت خاموش اور علیحدہ پسند ہو جاتی ہے۔ اور تو اور وہ شخص وظیفہ پڑھنے سے پہلے جن کاموں کو بآسانی کر لیتا تھا اب اسے مشکل لگنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی عملیات میں ایک اچھے اور قابل استاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو ہر طرح کی بات سمجھاتا ہے اور چلہ وغیرہ کرواتا ہے، تو پھر جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے اور رجت کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ورنہ عمل کرنے والا رجت میں لازمی آتا ہے۔ جس کا ہر کام الٹ ہو جاتا ہے وہ اکثر بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: گناہ کرنے سے انسان کے جسم کا کون سا حصہ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: دل گناہ کرنے سے کالا ہو جاتا ہے۔ سوال: کس غزوہ میں پہلی بار خواتین شامل ہوئیں؟ جواب: غزوہ احد میں پہلی بار خواتین شامل ہوئیں۔ سوال: کس عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں؟ جواب: 100 سال کی عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ سوال: کس عمل کو کرنے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب: زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ سوال: وضو کرتے وقت کون سے عضو کی صفائی میں احتیاط کرنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: جن لوگوں کو اکثر شیاطین جنات کی طرف سے نماز کے دوران جمائیاں زیادہ آتی ہیں اور جن لوگوں پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت گہرائی سے پانی کو اوپر تک چڑھائیں، کیونکہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہماری ناک ہے اور حدیث کے مطابق شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی ناک کی صفائی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر سختی سے عمل کر لے تو کافی حد تک جادو کے خاتمے میں مدد مل سکتی ہے۔ سوال: کون انسان جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا؟ جواب: شہید جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ سوال: سعودی عرب کی زمین سب سے زیادہ کس ملک سے لگتی ہے؟
जवाब, सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा मुल्क यमन से लगती है। सवाल, किस पैगंबर ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो अल्लाह के कौन से प्यारे नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इमा बाद कहा? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इमा बाद कहा। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहाँ बसाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आसमान में बसाया था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को कहाँ बसाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को ज़मीन पर बसाया था। सवाल, क्या आप जानते हैं लोग जानवरों की तरह रास्तों पर क्या करेंगे? जवाब, लोग जानवरों की तरह रास्तों पर जिना करेंगे। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसकी कज़ा नहीं है? जवाब, नमाज जनाजा है जिसकी कज़ा नहीं है। सवाल, कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हो थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल, इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम फारकलीद दर्ज है, फारकलीद का मतलब क्या है? जवाब, फारकलीद का मतलब आराम सुकून देने वाला। सवाल, कौन से नबी के बाल फरिश्ता काटता था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाल फरिश्ता काटता था। सवाल, कौन से नबी का हाथ सूरज की तरह चमकता था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ को बगल में दबाकर निकालते तो आफताब की मानिंद रोशनी निकलती थी। अल्लाह ताला की तरफ से ये आपको अता करदा मौजज़ा था। सवाल, मौत के बाद कौन सी चीज़ कितनी देर जिंदा रहती है? जवाब, दिल 10 मिनट, दिमाग 20 मिनट, आंखें 4 घंटे, जिल्द 5 दिन, हड्डियां 30 दिन, लेकिन नेक अमल हमेशा जिंदा रहते हैं। सवाल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी किससे हुई?
जवाब, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी रबका से हुई। सवाल, जो निकाह की माली इस्तात ना रखता हो वो क्या करे? जवाब, जो निकाह की माली इस्तात ना रखता हो वो रोज़े रखा करे। सवाल, कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है? जवाब, समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है। सवाल, जन्नत के आठों दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? जवाब, जन्नत के आठों दरवाजे वज़ू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए खोल दिए जाएंगे। सवाल, हज तमता से क्या मुराद है? जवाब, हज तमता से मुराद हज के साथ उम्रा करना है। सवाल, वो कौन सी कौम है जिसकी अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं फरमाता? जवाब, अल्लाह पाक उस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झांझन पहनती हों। सवाल, पांच सहाबा कराम जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई थी। जवाब, हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबल नूर कहते हैं। सवाल, इमाम आज़म किस इमाम को कहा जाता है? जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म कहा जाता है। सवाल, जन्नत में सबसे ज्यादा कौन सी उम्मत जाएगी? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगी। सवाल, खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमले के बाद तौक़ुफ़ फरमाते, इसी लम्हे कौन आपके अल्फाज बाआवाज़ बुलंद दोहराते? जवाब, हज़रत रबिया बिन उमिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, किस खलीफा राशिद ने मक्का मुकरमा को बंदरगाह करार दिया था? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने। सवाल, मट्टी के तेल को किस जगह जलाना हराम है? जवाब, मस्जिद में। सवाल, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने किस नबी के घर परवरिश पाई? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के घर पर।
سوال، جمعے کے دن تمام فرشتے کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ جواب، تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال، بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ جواب، بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ سوال، شیطان کن لوگوں کو اپنا پیر بناتا ہے؟ جواب، ایک مرتبہ شیطان نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے ملاقات کی تو اس شخص نے شیطان سے کہا کہ ایک راز کی بات تو بتاؤ کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ 3 لوگ مجھے بہت پسند ہیں، 1 شرابی، 2 غصے کا تیز، 3 بخیل۔ یہ تینوں میرے گہرے دوست ہیں، اور اگر یہ برائیاں کسی بدبخت میں اکٹھی ہو گئیں تو وہ پھر پیر ہوتا ہے اور میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ سوال، کیا شیطان وقت پر آنے والا ہے؟ جواب، شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ سوال، کس گناہ کو کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ جواب، اعلانیہ سود کھانے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے۔ سوال، نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب، نہانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال، کس نبی کو ان کی والدہ نے تندور میں ڈال دیا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تندور میں ڈال دیا تھا۔ سوال، دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جو سردی ہو یا گرمی ہمیشہ ٹھنڈی ہی رہتی ہے؟ جواب، برف ہے، جو سردی ہو یا گرمی ہمیشہ ٹھنڈی ہی رہتی ہے۔ سوال، کیا جن یا عورت کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جواب، جی نہیں، انبیاء سب بشر اور مرد تھے، نہ کوئی جن نہ کوئی عورت۔ سوال، انسان کو عطا کی جانے والی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جواب، انسان کو عطا کی جانے والی سب سے بہترین چیز حسن اخلاق ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا تھا؟ جواب، دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ سوال، آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں؟
جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ سوال: کون سا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا؟ جواب: پرہیزگاروں کا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ سوال: کون سا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے، انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔